بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ عالم اسلام میں کثرت سے پڑھی جانے والی درود شریف، درود رضویہ، درود جمعہ، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ کتاب سوانح کربلا، مصنف سید المفسرین علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پارٹ 3، خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی یعنی نام عبداللہ ہے۔ آپ کے اجداد کے آسماء یہ ہے، یعنی نام یہ ہے: عبداللہ ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قریشی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب پاک سے مرہ میں ملتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق و صدیق ہے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور ابن سعد و حاکم نے ایک حدیث صحیح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحن میں تھے۔ میرے ان کے درمیان پردہ پڑا تھا، یعنی ایک پردہ حائل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو عتیق من النار، یعنی آتش دوزخ سے آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد، عتیق من النار کا دیکھنا اچھا معلوم ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اس روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ ابن اسحاق حسن بصری اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے صبح شب معراج سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا۔ حوالہ: مسند ابی یعلا، مسند عائشہ، حدیث نمبر 4000 حدیث نمبر 4878، صفحہ نمبر 272۔ و تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصل فی اسمہ والقبہ، صفحہ نمبر 23۔ مستدرک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
مشرکین مکہ پہنچے اور واقعہ معراج جو انہوں نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کر کہنے لگے کہ اب حضور کی نسبت کیا کہتے ہو؟ آپ حضور کی نسبت کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لقد صدق انی لو صدقہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا، میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ یعنی آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا مجھے معراج ہو گئی تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ حوالہ المستدرک للحاکم، کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، الاحادیث المشعرہ بتسمیت ابی بکری صدیقا، حدیث نمبر 4463، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 4۔ حاکم نے مستدرک میں نزال بن صبرہ سے باسناد جید روایت کی کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بزبان جبرائیل امین و بزبان سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق رکھا۔ وہ نماز میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہے، یعنی خلافت پر۔ حوالہ المستدرک للحاکم، کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، الاحادیث المشعرہ بتسمیہ ابی بکری صدیقا، حدیث نمبر 4462، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 4۔ دراقطینی و حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں نے علی شیر خدا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے، یعنی ممبر پر رونق افروز ہو کر، ممبر پر بیٹھ کر، ممبر پر کھڑے ہو کر کتنی مرتبہ یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ حوالہ نمبر 3، تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصل فی اسمہ و لقبہ، صفحہ نمبر 23۔ طبرانی نے بسند جید صحیح حاکم بن سعد سے روایت کی ہے کہ میں نے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحلف فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ حوالہ نمبر 4، المعجم الکبیر للطبرانی الحدیث، 14، جلد 1، صفحہ نمبر 55۔
حلف، حلف کا معنی قسم کھانا، یعنی قسم کھا کر علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یعنی پیدائش سے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہی صحیح ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ پوچھا کہ ہم بڑے ہیں یا تم؟ انہوں نے عرض کیا کہ بڑے حضور ہے، عمر میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہے، عمر میری زیادہ ہے۔ یہ روایت مرسل و غریب ہے، اور واقع میں یہ گفتگو حضرت عباس سے پیش آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلاصہ ہے کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ حوالہ نمبر 1 تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فصل فی مولودہ و منشأہ، صفحہ نمبر 24۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں سکونت رکھتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بسلسلہ تجارت باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت و احسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شورا آپ اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت و احسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شورا تھے، یعنی جس مجلس میں مشورہ کیا جاتا تھا تو آپ اس مجلس کے رئیس اور ان کی مجلس کے شورا تھے، مشورہ کرنے والے، مشورہ دینے والے تھے۔ یعنی مجلس شورا کی رکنیت ایک بڑا منصب تھا۔ عرب میں کوئی بادشاہ تو تھا نہیں، تمام امور ایک کمیٹی کے متعلق تھے، کمیٹی کے ذریعے وہ چلتے تھے، جس کے 10 ممبر تھے، کوئی جنگ کا، کوئی مالیات کا، کوئی کسی اور کام کا، اور ہر ممبر اپنے محکمہ کی ولایت عامہ اور اختیار کامل رکھتا تھا۔ تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس شورا کا منصب رہا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ معاملہ فہمی و دانائی میں یعنی عقل مندی میں آپ شہرت رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرح مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال نہایت متین و شائستہ تھے۔ حوالہ نمبر 3 تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فصل فی مولودہ و منشأہ، صفحہ نمبر 24۔ ابن عساکر نے ابو عالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ مجمع اصحاب میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا پناہ بخدا، اس پر کہا گیا یہ کیوں؟ فرمایا میں اپنی مروت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور شراب پینے والے کی مروت و آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ یہ خبر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل کان ابو بکر اعفى الناس فی الجاہلیہ، صفحہ نمبر 24۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی شراب نہیں پی، اور فرمایا کہ شراب پینے والے کی مروت و آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ محدثین کی جماعت کثیرہ یعنی بہت بڑی جماعت اس پر زور دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ابن عساکر نے خلیفہ چہارم علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح ابن سعد نے ابو اروا دوسی سے اسی مضمون کی حدیث روایت کی۔ طبرانی نے معجم کبیر میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں شعبی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اول الاسلام کون ہے، یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں ہے، تعریف میں ہے، اور ان میں آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ ابو نعیم نے فرات بن سائب سے ایک روایت کی ہے کہ اس میں ہے کہ میں نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے یا علی رضی اللہ تعالی عنہما؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر بحیرہ راہب کے زمانے میں ایمان لائے، اس وقت تک حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اس کا حوالہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق، جلد 3 صفحہ 317۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایمان پیدا بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ اس کا حوالہ نمبر 3 تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل فی الاسلام، صفحہ نمبر 25۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ ہم کی ایک جماعت کثیرہ، بہت بڑی جماعت
اس کی قائل ہے کہ سب سے پہلے مومن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعضوں نے اس پر اجماع کیا ہے۔ ذکرہ العلامۃ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ فی تاریخ الخلفاء۔ اگرچہ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ ہم کی کثیر جماعتوں نے اس پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہے، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئے۔ ان اقوال میں حضرت امام علی مقام، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مشرف با ایمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، اور 9 عمر صاحبزادوں میں، شہزادوں میں، بیٹوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حوالہ نمبر 1، تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی اسلامہ، صفحہ نمبر 26۔ ابن ابو خیثمہ نے بسند صحیح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سب سے پہلے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حوالہ نمبر 2، تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصل فی الاسلامہ، صفحہ 25۔ ابن اسحاق نے ایک حدیث روایت کی کہ آقا کون و مکان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو میری دعوت پر بے توقف و تعمل ایمان لایا ہو۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی جھجک کے، بلا کسی شک کے فوراً آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام قبول کیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ نمبر 3، تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی الاسلامہ، صفحہ نمبر 27۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات صحبت سے فیضیاب رہے، اور سفر و حضر میں کہیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، اور سوائے اس حج و غزوہ کے جس کے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، اور کوئی سفر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الگ نہیں کیا، علیحدہ نہیں کیا۔ تمام مشاہد میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ ایک حج اور ایک غزوہ یعنی جنگ کے سوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور اپنے عیال و اولاد کو
خدا اور رسول کی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا میں یعنی سخاوت کرنے میں، کسی پر مال نچاور کرنے میں یعنی مومنوں پر مال نچاور کرنے میں اور اللہ کی راہ میں دینے میں آپ بہت بڑے سخی رہے، اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ جود و سخا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ فرمائے، یہ سب اسلام کی حمایت میں، اسلام کی اشاعت میں خرچ فرمائے۔ اور بردوں کو یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، مسلمان اسیروں کو چھڑانا آپ کا ایک پیارا شغل تھا، آپ کا یہ پیارا شغل تھا، کام تھا۔ بذل و کرم حاتم طائی کو آپ سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ حاتم طائی ایک بڑا سخی گزرا ہے، بہت بڑی وہ سخاوت کرتے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاتم طائی سے کروڑوں 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 درجہ سخاوت میں حاتم طائی سے زیادہ رہے۔ حوالہ نمبر 1 تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل فی صحابتہ و مشاہدہ، صفحہ نمبر 27 و فصل فی انفاق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 29۔ حضور سید عالم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا، سب کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا، وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ رواہ ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ نمبر 2 سنن الترمذی کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 3681، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 374۔ ذہ نصیب صدیق کے حضور انور سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ کلمے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و ازکیٰ ہے، سب سے اعلم و ازکیٰ ہے، سب سے صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کا بارہا یعنی بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اعتراف فرمایا ہے۔ قرأت قرآن، علم انصاب، علم تعبیر میں آپ فضل جلی رکھتے تھے، یعنی علم قرأت قرآن، علم انصاب، علم تعبیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ مقام رکھتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کے مکمل حافظ ہے۔ ذکرہ النبی فی التہذیب، حوالہ نمبر 3 تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فی علمہ، صفحہ نمبر 31 تا صفحہ نمبر 33۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت۔ اہل سنت کا فی زمانے میں اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا یعنی اوریجنل اہل سنت کا یعنی بریلوی سنی کا مسلک اعلی حضرت سے وابستگان کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کے تفضیلی سجادہ نشین جن کے اوپر شیعہ رافضی کا اثر ہو چکا ہے اور جھوٹے مولائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، تو وہ اپنا نظریہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت یہ جمہور کا قول ہے، وہ اجماع نہیں مانتے، یعنی اہل سنت کے اجماع کو وہ نہیں مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام عالم سے افضل ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو جمہور کا قول ہے۔ تو برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت کبھی بھی ان جھوٹے مولائیوں اور یہ جھوٹے مولائی سجاد نشین بن کر بیٹھے خامخواہ میں، تو پھر ان کی باتیں ہم نہیں سنیں گے اور ان کے بہکاوے میں ہم نہیں آئیں گے، بلکہ اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کا جو اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہم اسی پر ہی قائم رہے، قائم جیے اور قائم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یہ جو دو شعر پڑھے گئے یہ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہے۔ تھوڑا سا تبصرہ بیان کرنے کے بعد پھر سے ہو بہو اس عبارت کو پڑھی جا رہی ہے۔ افضلیت اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہو گئے تھے وہ صحابہ، ان کے بعد باقی اہل احد یعنی جو صحابہ کرام جنگ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد باقی اہل بیت
یعنی آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے، پھر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اجماع ابو منصور بغدادی نے نقل کیا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے۔ بحالی کا سرور اکرم علیہ السلام ہم میں سے تشریف فرما ہے۔ امام احمد وغیرہ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہما۔ زہبی نے کہا کہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتواتر منقول ہے، یعنی آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حوالہ نمبر 1، تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی انہ افضل الصحابہ وخیرہم، صفحہ نمبر 34۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت کی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرمہ اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو مجھے حضرت ابو بکر عمر سے افضل کہے گا، کان کھول کر سنیے، شیعہ رافضی جھوٹے مولائی اور خام خامے بیٹھنے والے شیعہ رافضی کی کملی اپنے بدن پر اوڑھ کر شیعہ رافضی کی اور تفضیلیوں کی بولی بولنے والے کان کھول کر سنے۔ حضرت علی شیر خدا کرمہ اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری کا معنی ہے بہتان لگانے والا، الزام لگانے والا، شریر، مفسد، دغا باز، جھوٹا، جھوٹ بنایا ہوا یا کہا ہوا۔ حوالہ نمبر 2، تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی انہ افضل الصحابہ وخیرہم، صفحہ نمبر 35۔ خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ جو مجھ سے حضرت ابو بکر عمر کو کمتر سمجھے اور مجھے افضل سمجھے تو وہ الزام لگانے والا ہے، بہتان لگانے والا ہے، جھوٹا ہے۔ تو یہ سب جھوٹے ہیں یہ نہیں، یہ جھوٹے مولائی اور یہ تفضیلی، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے افضل مانتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل ہے۔ اب جو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھے گا تو وہ تو الزام لگا رہا ہے، وہ تو بہتان لگا رہا ہے۔ تو یہ ہے تفضیلی، جھوٹے مولائی۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لیتے ہیں، مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ شیعہ مانتا ہے، نہ رافضی مانتا ہے، نہ جھوٹے مولائی مانتے ہیں، نہ یہ تفضیلی مانتے ہیں۔ اور جو شیعہ رافضی کی بولی بولنے والے، خام خما بیٹھنے والے، نام نہاد سجادہ گان حضرت علی کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے صرف حضرت علی شیر خدا کا نام لیتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لیتے ہیں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لیتے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف نام لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ اسلام کے باغی ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اگر سب سے بڑا کوئی باغی ہے تو یہ شیعہ رافضی، یہ تفضیلی اور یہ جھوٹے مولائی، یہ سب سے بڑے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باغی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستگان ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ از اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، 14ویں صدی کے مجدد اعظم فاضل بریلوی و عرب و عجم، مصنف بریلوی و عرب و عجم، محدث بریلوی و عرب و عجم، محقق بریلوی و عرب و عجم، حافظ اعظم امام احمد رضا خان محمدی، حنفی، قادری، برکاتی، چشتی، نقشبندی، سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت، پھر سے اس روایت کو غور سے سنیں اور اس روایت کو دل میں جگہ دے۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جو مجھے حضرت ابوبکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت آیت حدیث وارد ہوئے جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے ہیں۔ چند احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہوں۔
حوض کوثر پر، تم میرے صاحب ہو، تم میرے ساتھی ہو حوض کوثر پر، اور تم میرے صاحب ہو غار میں، تم میرے ساتھی ہو غار میں، یعنی غار ثور میں۔ غار ثور کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سننا ہو تو اس فقیر نے خطبات محرم مکمل رضوی بریلوی ورلڈ چینل میں اپلوڈ کی ہے، تو آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سنیے اور غار ثور کے پورے واقعہ کی تفصیل سنیے اور سنائیے، اور ہر بریلوی سنی تک پہنچائیے۔ خطبات محرم مکمل اپلوڈ رضوی بریلوی ورلڈ چینل میں ہو چکا ہے۔ حوالہ نمبر 1 سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3690، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 378۔ ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ وہ 360 خصلتوں میں ان میں سے کوئی میرے بھی اندر موجود ہے؟ فرمایا، تم میں وہ سب ہے، تمہیں مبارک ہوں۔ انہیں ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ برادران اہل سنت مسلک اعلی حضرت آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، وہ 360 خصلتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ حوالہ نمبر 2 تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصل فی الاحادیث الوارده فی فضل، صفحہ نمبر 44۔ بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سید و سردار ہے، حضرت ابو بکر ہمارے سید و سردار ہے۔ حوالہ نمبر 2 حوالہ نمبر 3 صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب مناقب بلال بن رباح، حدیث نمبر 3754، جلد 2، صفحہ 547۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا، بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جس کے دل میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، تو ان کے دل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی محبت ضرور ہوگی، اور جس کے دل میں حضرت ابو بکر عمر کی دشمنی ہوگی تو وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا دشمن ہے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا دشمن ہے، چاہے ڈھول پیٹو، چاہے ماتم کرو، چاہے نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر کتنا بھی لگاؤ، مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عداوت، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نعرے سب بیکار ہے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنا تو گویا وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح معنی میں وہ دشمنی کرتا ہے، وہ دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہ ڈھول پیٹنے والے، یہ ماتم کرنے والے، یہ جھوٹے مولائی، اور یہ خام خامے بیٹھنے والے، یہ جھوٹے سجادہ نشین، یہ سب کے سب ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پکے دشمن ہیں، پکے دشمن ہیں، جس کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان اور تمام صحابہ کرام، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی جس کے دل میں ہے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا پکا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، پکا دشمن ہے۔ وہ لوگ مومن ہے ہی نہیں، وہ لوگ مومن ہے ہی نہیں۔ تو پھر مومن کامل بننے کے لیے ان تفضیلیوں کو، ان جھوٹے مولائیوں کو اور یہ جھوٹے سجادہ نشین خام خامے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ پڑھے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا مسلک اعلی حضرت سے ہٹانے والے۔ یہ ان تمام باطل عقیدوں سے سچی پکی توبہ کرے، ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی تجدید کرے، بیعت کی تجدید کرے، اور سچے دل سے مسلک اعلی حضرت میں داخل ہو جائے، اور اپنے لیے جہنم کا راستہ بند کر لے اور جنت کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھولے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ یہ تبصرہ بیان کرنے سے پہلے جو حدیث شریف بیان ہو گئی اس کو پھر سے سنیے اور اس کا حوالہ سنیے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا
بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہ ہوگا۔ حوالہ نمبر 4 المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 3920، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 79۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بکثرت آیات و احادیث آپ کی خلافت کی طرف مشیر ہے، دلالت کرتی ہے۔ ترمذی و حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ میرے بعد ہے ابو بکر و عمر، ان کا اتباع کرو۔ حوالہ المستدرک للحاکم، کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، احادیث فضائل الشیخین، حدیث نمبر 4511، جلد 4، صفحہ 23۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کچھ دریافت کرتی تھی، کچھ پوچھتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، پھر آئے گی؟ عرض کی، اگر میں پھر حاضر ہوں اور حضور کو نہ پاؤں، یعنی اس وقت حضور پردہ فرما چکے ہوں، اس دنیا سے کوچ فرما چکے ہو، وصال فرما چکے ہو، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا، کیونکہ میرے بعد وہی میرا خلیفہ ہے۔ حوالہ نمبر 2 تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی الاحادیث والآیات المشیرہ الی خلافتہ، صفحہ نمبر 47۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس علیہ السلام مریض ہوئے اور مرض نے غلبہ کیا تو فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نرم دل آدمی ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے گے۔ فرمایا، حکم دو ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ حضور نے پھر یہی حکم بتایا کہ فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں نماز پڑھائی۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ حضرت عائشہ و ابن مسعود، ابن عباس و ابن عمر و عبداللہ بن زمعہ و ابو سعید و علی بن ابی طالب و حفصہ وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس پر بہت واضح دلالت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً تمام صحابہ سے افضل اور خلافت و امامت کے لیے سب سے حق و اولا ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حوالہ نمبر 1 صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اہل العلم و فضل،
حدیث نمبر 678، جلد 1 صفحہ 242۔ و تاریخ الخلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضل فی الاحادیث والآیات المشیرہ لخلافتی، صفحہ نمبر 47 و 48۔ اشعری کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا جبکہ انصار و مہاجرین حاضر تھے، اور حدیث میں ہے کہ قوم کی امامت وہ کرے جو سب میں اقرأ ہوں۔ قوم کی امامت وہ کرے جو سب میں اقرأ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے اقرأ اور قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم تھے، اسی لیے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احق بالخلافہ ہونے کا استدلال کیا ہے۔ ان استدلال کرنے والوں میں حضرت عمر، حضرت علی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک جماعت علماء نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آیت قرآنیہ سے مستنبط کی ہے۔ وقد ذکرها الشیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علی فی تاریخہ۔ علاوہ بری اس خلافت راشدہ پر جمیع صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے، لہذا اس خلافت کا منکر علاوہ بری اس خلافت راشدہ پر جمیع صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے، لہذا اس خلافت کا منکر شرع کا مخالف یعنی شریعت کا مخالف ہے اور گمراہ بد دین ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے ظل رحمت ثابت ہوا، یعنی رحمت کا سایہ ثابت ہوا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خطرات عظیمہ اور ہولناک اندیشے پیش آ گئے تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صائب تدبیر و صحیح و کامل دینداری و زبردست اتباع سنت کی برکت سے دفع ہوئے، اور اسلام کو وہ استحکام حاصل ہوا، اسلام کو وہ مضبوطی حاصل ہوئی کہ کفار و منافقین لرزنے لگے اور ضعیف الایمان لوگ پختہ مومن بن گئے۔ آپ کی خلافت راشدہ کا عہد یعنی زمانہ عرصہ اگرچہ بہت تھوڑا اور زمانہ نہایت قلیل ہے یعنی تھوڑا ہے، لیکن اس سے اسلام کو ایسی عظیم الشان تائیدے اور قوتیں حاصل ہوئے کہ کسی زبردست حکومت کے طویل زمانہ کو یعنی لمبے زمانہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے عہد یعنی آپ کے خلافت کے زمانہ مبارک کے چند اہم واقعات یہ ہے کہ آپ نے جیسے اسامہ کی تنفیذ کی، جس کو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے یعنی اپنی ظاہری زندگی کے زمانے کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا، یعنی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ طیبہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مجتمع ہو کر یعنی جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لے۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ طیبہ کے گرد تو عرب کے طوائف کثیرہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے۔ مسلمان ایک ایسے صدمے میں، ایسے رنج و غم میں شکستہ دل اور بے تاب و تواں ہو رہے ہیں جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گاہل ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنسو جاری ہے، کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوارہ مصیبت نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور ارتداد کے سیلاب کو روکنا، یعنی جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے رسول علیہ السلام کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارکہ کے خلاف جرأت کرنا صدیق کا رابطہ نیاز مندی گوارہ نہ کرتا تھا اور اس کو ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اصرار کے لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹ آنا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادۂ جنگ اور درپے تخریب اسلام اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہے، انہیں اس وقت روم پر بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردان جنگ سے خالی کر لینا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مشکلات تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اعتراف کیا کہ اس وقت اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا، قائم نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات کو ذرہ بھی لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک شمع فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کھائے تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا ہرگز گوارا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری و جوامردی کے علاوہ ان کے توکل یعنی بھروسہ صادق کا پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قدرت نے حضور علیہ السلام کے بعد خلافت و جانشینی کی اعلیٰ قابلیت و اہلیت
وہ اہلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے، یعنی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار تھے، یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درہم برہم ہو جائے گا، اسلام کا شیرازہ ضرور درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی سطوت و شوکت باقی نہ رہے گی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا، اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم علیہ السلام نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا ہے، بندوبست فرما دیا ہے، جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درہم برہم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے غم و اندوہ کے رنج و غم کے عالم کے وقت بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سرنگو کرنے کے لیے ایک مشہور و زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، اس میں کوئی قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پے کر فتحاب اور رومیوں کو ہزیمت ہوئی۔ یہ لشکر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ لشکر بالکل فتح یاب ہوا اور رومیوں کو ہزیمت ہوئی، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا اور تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے، اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے، اس ناپاک قصد سے باز آئے، اس برے ارادے سے باز آئے اور اسلام پر صدق کے ساتھ، اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر رصائب الرائے صحابہ، یعنی بڑی بڑی رائے دینے والے، مشورہ دینے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، منع فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک کے صائب اور ان کے علم کی وسعت کے معترف ہوئے، یعنی جو کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا وہی صحیح کیا، اور ہم جو منع کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا۔ حوالہ نمبر 1، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، القسم ثانی الباب الاول فی مناقب خلیفہ رسول اللہ ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جز نمبر 1، صفحہ نمبر 148 تا 149۔ مانعین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی خلافت مبارکہ کا ایک اہم واقعہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ عزم قتال ہے، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے
جنگ ہے اور ان کو قتل کرنا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک کی خبر مدینہ طیبہ کے حوالی و اطراف میں مشہور ہوئی تو عرب کے بہت گروہ، عرب کی بہت جماعتیں مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے قتال کرنے کے لیے اٹھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وقت کی نزاکت، اسلام کی نو عمری، دشمنوں کی قوت، مسلمانوں کی پریشانی، پراگندہ خاطری کا لحاظ فرما کر مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے جائے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا جو لوگ زمانہ اقدس میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک تسمہ کی قدر بھی ادا کرتے تھے، ایک تسمہ کی قدر بھی ادا کرتے تھے، اگر آج انکار کرے گے تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ آخر کار آپ قتال کے لیے اٹھے اور مہاجرین و انصار کو ساتھ لیا اور اعراب اپنی ذریتوں کو لے کر، یعنی اپنی اولادوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے لشکر کو لے کر بھاگے۔ پھر حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف اللہ کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم فتح دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت تدبیر اور اثبات رائے کا اعتراف کیا اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا، جو انہوں نے کیا حق کیا۔ حوالہ نمبر 1 تاریخ الخلفاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فصل فی ما وقع فی خلافتہ، صفحہ 56 و 57۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت کمزوری دکھائی جاتی تو ہر قوم اور ہر قبیلہ کو احکام اسلام کی بے حرمتی اور ان کی مخالفت کی جرأت ہوتی، طاقت ہوتی، اور دین حق کا نظم باقی نہ رہتا، انتظام باقی نہ رہتا۔ یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے، اور جو قوم ناحق کی مخالفت میں سستی کرے کہ جلد تباہ ہو جائے گی، سستی کرے گی تو جلد تباہ ہو جائے گی۔ آج کل کے سادہ لوح فرقہ باطلہ کے رد کرنے کو بھی منع کرتے ہیں۔ سادہ لوح سے مراد کون ہے؟ دعوتی رد باطل خود بھی نہیں کرتے اور
بد مذہبوں کا رد کرنے سے منع کرتے ہیں۔ صلح کلی خود بھی بد مذہبوں کا رد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بد مذہبوں کا رد کرنے سے روکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپس میں جنگ موقوف کرو، یعنی جنگ بند کرو۔ انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے عمل سے سبق لینا چاہیے، اس طریقے عمل سے سبق لینا چاہیے کہ آپ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نازک وقت میں بھی باطل کی سرشکنی میں توقف نہ فرمایا، یعنی نہیں ٹھہرے، بلکہ ایسے نازک وقت میں بھی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کیے تھے، جو مرتد ہونے کے لیے تیار تھے، جو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال مبارک کی خبر سن کر ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے اور وہ مسلمانوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کرنے کے لیے آئے تھے، تو ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بد مذہبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ بہت نازک وقت تھا، بہت نازک وقت تھا، مگر اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی نازک وقت ہے، جنگ نہیں کرنا چاہیے، ان سے نہیں لڑنا چاہیے، ان کا رد نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بددینوں کا سخت ترین رد کیا اور ان سے لڑے، اور جو طاقتیں اسلام کے خلاف اٹھی تھی ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں رد کرنا ہی چاہیے، اور باطل کو باطل ہی کہے، حق کو حق ہی کہے، سچ کو سچ ہی کہے، جھوٹ کو جھوٹ ہی کہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتائے۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نازک وقت میں بھی باطل کی سرشکنی میں توقف یعنی دیر نہ فرمائی، توقف نہ فرمایا۔ جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان سے غفلت یقیناً اسلام کی نقصان رسانی ہے، اسلام کا اس میں نقصان ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرنا، مسلک اعلی حضرت کی اشاعت و فروغ کے لیے کام کرنا اور گھر گھر میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا، یہ نہ دعوتیوں کا کام ہے، نہ صلح کلیوں کا کام ہے، اور نہ یہ بد مذہبوں کو روک سکتے ہیں، اور نہ ان کے اندر صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی حکمت ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین و ائمہ مجتہدین و بزرگان دین و ازواج مطہرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر قائم رہتے ہوئے آج اگر کوئی صحیح اسلام کی تعلیم پیش کرتا ہے تو وہ ہے مسلک اعلی حضرت کے وابستگان، اور
اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان محمدی حنفی قادری برکاتی چشتی نقشبندی سہروردی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، تو ہم سب کو مل کر جماعت رضائے مصطفیٰ سے وابستہ ہونا چاہیے، اپنے اپنے علاقوں میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی شاخیں قائم کرنی چاہیے، اور جان و دل سے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر جماعت رضائے مصطفیٰ پہنچے، جماعت رضائے مصطفیٰ کا پیغام پہنچے، یعنی سچے پکے اسلام کا پیغام پہنچے، اور ان دعوتیوں سے، ان صلح کلیوں سے، ان جھوٹے مولائیوں سے اور ان منہاجیوں سے اور تمام بد مذہبوں سے بچے، اور یہ سارے بد مذہب اور جھوٹے مولائی، جھائل جھپٹے، کھوٹے بابا، اور یہ تفضیلی اور یہ شیعہ رافضی اور یہ کسی کے بہکانے میں آ کر یہ چلے لگانے والے اب سب درود شریف پڑھے، کلمہ طیب پڑھے، استغفار پڑھے اور اسلام پر پھر سے قائم ہو جائے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا مسلک اعلی حضرت سے ہٹانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا مسلک اعلی حضرت سے ہٹانے والے۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر امامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کے قتال کے لیے روانہ ہوئے، اور دونوں طرف سے لشکر مقابل ہوئے۔ چند روز جنگ رہی، آخر الامر مسیلمہ کذاب وحشی قاتل یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، یعنی یہ وحشی یہ زمانہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت
انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا، اور جب یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اس جھوٹے نبی کو قتل کیا، اور پھر وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں نے بہتر آدمی کو شہید کیا، اور میں جب ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو میں نے بدتر آدمی یعنی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مسیلمہ کی عمر قتل کے وقت 150 برس کی تھی۔ سنہ ہجری 12 میں امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاوہ ابن حضرمی کو بحرین کی طرف روانہ کیا۔ وہ وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ جواسا میں ان سے مقابلہ ہوا، اور بکرمہ بفضل تعالی مسلمان فتح یاب ہوئے۔ عمان میں بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ وہاں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ نجیر کے مرتدین پر مہاجرین بن ابی امیہ کو بھیجا۔ مرتدین کی ایک جماعت پر زیاد بن لبید انصاری کو روانہ کیا۔ اسی سال مرتدین کے قتال سے فارغ ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ نے اہل ابلا پر جہاد کیا اور ابلا فتح ہوا، اور کسرا کے شہر جو عراق میں تھے فتح ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص اور اسلامی لشکروں کو شام کی طرف بھیجا، اور جمادی الاولی سنہ ہجری 13 میں واقعہ اجنادین پیش آیا، اور بفضل ہی تعالی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی سال واقعہ مرج السفر ہوا، اور مشرکین کو ہزیمت ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے تھوڑے سے زمانہ میں شب و روز یعنی رات دن کی فہم و سعی سے کوشش سے بدخوان اسلام کے یعنی جو اسلام کے خلاف تھے حوصلے پست کر دیے، اور ارتداد کا سیلاب روک دیا، یعنی جو لوگ اسلام کو چھوڑ رہے تھے ان کو روک دیا، اور پھر سے ان کو اسلام پر قائم رہنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ کفار کے قلوب میں یعنی کافروں کے دل میں اسلام کا وقار راسخ کیا، یعنی اسلام کی عزت اور اسلام کا مرتبہ ان کے دل میں راسخ ہو گیا۔ اسلام کی عظمت کفاروں کے دل میں آ گئی، اور مسلمانوں کی شوکت و اقبال کے فریرے یعنی جھنڈے عرب و عجم بحر و بر میں اڑنے لگے۔ عرب و عجم بحر و بر یعنی سمندروں و زمین پر اڑنے لگے۔ آپ یعنی خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے پہلے جامع ہے۔
یعنی قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، اور آپ کے عہد مبارک کا زرین کارنامہ یہ ہے کہ زرین کا معنی ہوتا ہے سونا، سنہرا۔ آپ کے عہد مبارک کا زرین کارنامہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دیکھا کہ جہادوں میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حافظ قرآن تھے شہید ہونے لگے تو آپ کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ خیال ہوا کہ اگر تھوڑے زمانہ بعد حفاظ قرآن باقی نہ رہے تو قرآن پاک مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئے گا، کہاں سے ملے گا۔ یہ خیال فرما کر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع قرآن کا حکم دیا، قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور مصحف مرتب ہوئے۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات وصال مبارک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات وصال کا اصلی سبب، اصلی وجہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات مبارک ہے، وصال مبارک ہے، جس کا صدمہ غم دم آخر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے یعنی دل مبارک سے کم نہ ہوا، اور اسی روز سے برابر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم شریف گھلتا اور دبلا ہوتا گیا، گھلتا اور دبلا ہوتا گیا۔ 7 جمادی الاخری 7 جمادی الآخر سنہ ہجری 13 روز دوشنبہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا یعنی ٹھنڈی کے دن تھے، بخار آ گیا۔ صحابہ عیادت کے لیے آئے، عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائے جو آپ کو دیکھیں۔ فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اس نے فرمایا انی فعال لما ارید، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت ہے ضرور ہوگا۔ یہ حضرت کا توکل صادق تھا اور رضائے حق پر راضی تھے۔ اسی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی مرتضی اور حضرت عثمان غنی وغیرہ اہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا، خلافت کے لیے مقرر فرمایا، اور 15 روز کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخری سنہ ہجری 13 شب سہ شنبہ یعنی منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی، انتقال فرمایا، وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وصیت کے مطابق پہلوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 7 ماہ کے قریب خلافت کی، خلافت کے امور انجام دیے۔ آپ کی وفات سے، وصال مبارک سے مدینہ طیبہ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کے والد باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی عمر اس وقت 97 برس کی تھی، دریافت کیا کہ یہ کیسا غوغا ہے، یہ کیسا غوغا ہے، یہ کیسا شور ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے فرزند، آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی، وصال فرمایا۔ کہا بڑی مصیبت ہے، ان کے بعد کار خلافت کون انجام دے گا، یعنی خلافت کو کون چلائے گا؟ کہاں گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کی وفات سے 6 ماہ بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کے والد باپ ابو قحافہ نے بھی رحلت فرمائی رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا خوش نصیب ہے، کیا خوش نصیب ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی، آپ کے والد باپ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم۔ کام او لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کرو رو درود۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ خاک پائے رضا، غلام مصطفیٰ، بریلوی سنی، ملکا پوری، مہاراشٹر، انڈیا۔